الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین بعد بلند الصلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم ھذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات عزیزان گرامی کا سب سے پہلے خدا مند عالم کا یہ شکر بھی بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں عزاداری جیسی اس عظیم نعمت کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا کی۔ اور خود اس نے یہ فرمایا ہے کہ جو میری نعمتوں پہ شکر بجا لائے گا میں اپنی نعمتوں میں پھر اضافہ کروں گا۔ اور نعمتوں کا شکر بجا لانا صرف لفظ شکر کی تسبیح کرنا نہیں، بلکہ جس نعمت کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام میں مصرف کرنا ہے۔ اور یہ عزاداری کہ جو ہمیں دین سکھاتی ہے، ہمیں انسان بناتی ہے، اور 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات کو قیامت تک کے انسانوں تک خدا کے پیغام کو پہنچانے کا سب سے بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ خداوند عالم نے ہمارا بھی اسی طرح سے انتخاب کیا ہے جس طرح سے اس نے اپنے خاص لائٹ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، آپ کی توجہ اگر رہے گی بسم اللہ اتنی آواز ہے، اور یہ ذکر صاحبان ذکر کا اس ذکر پہ خاص لطف ہے، اور جس جگہ پہ آل محمد کا ذکر ہو فرشتے اسے فرشتگان رحمت اسے گھیر لیتے ہیں، اور موسم اور حالات اس پر اثر انداز نہیں۔ مائک ہو، سپیکر ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ بندہ اسی انداز سے اب شروع ہو گئی یہ بات تو ہم اس کو بریک نہیں دیں گے۔ یہ ختم ہونے والا ذکر، یہ رکنے والا ذکر ہے۔ صلوات کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اور میں بھی اپنی آرائز کو سمیٹتے ہوئے خلاصہ تن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کی تعلیمات کو 2 حصوں میں تبدیل کیا گیا۔ دین کی بنیاد جب سمجھائی جاتی ہے، بچہ جب ذرا سا ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے گھر والے اسے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین۔ اصول دین میں وہ کہتے تھے توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت ہے، اور فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صوم، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولّیٰ، تبرّع، یہ 10 فروعات دین میں سے ہیں۔
حصہ کہ جسے فروع دین کہتے ہیں، اصول دین کہتے ہیں، وہ اصول دین جو ہے اسے عقائد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصول دین کو عقائد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عقائد جو ہے وہ سوچ اور نظریہ ہوتا ہے۔ سلام پڑھیے۔ عقائد کو سوچ اور نظریہ کہا جاتا ہے، اور ہم نے، آپ جانتے اس سے پہلے بھی ہیں کہ انسان کے بھی دو پہلو ہیں، ایک اس کی فکر ہے، اس کی روح ہے، اور ایک اس کا جسم ہے۔ عقائد کا تعلق جو ہے وہ انسان کے جسم سے نہیں ہے بلکہ فکر سے، کہ وہ سوچتا کیا ہے، اور عام اور سادہ اور عزاداری کی زبان میں اسے عقیدے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عقیدے کا تعلق انسان کے سوچ اور نظریے سے ہے، اور فروع دین کو مسائل اور احکام اور امور زندگی کے جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے۔ اب ضروری ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بندہ عقیدے میں مضبوط ہے اور یہ کہے کہ جی میں عقیدے کا بڑا پکا ہوں، تو یہ پرواز کا ایک پر ہے، شاید میں نے پہلے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ پرواز کا ایک پر ہے، اور پرواز کا جو دوسرا پر ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ بھی ہماری مرضی اس میں نہیں چلے گی، عمل میں بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی، اور عقیدے میں بھی ہماری مرضی، اگر ہماری مرضی اس قابل ہوتی تو پھر خدا ہمیں اپنی مرضی نہ بتاتا۔ اب اگر خدا نے اپنی مرضی کو بتایا ہے، اور جب خدا نے اپنی مرضی کو بتایا ہے تو پھر اس نے اپنی مرضی والوں کو ہمیں بتایا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمیں پہچانتا ہے، ہم اسے درک نہیں کر سکتے، یعنی ذات ہماری طرف ہے، اس نے اس ہماری کمزوری کو دور کرنے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا، کہ جنہوں نے آ کے ہمیں اس خدا کی مرضی کو بتایا، اور اس خدا کی جو مرضی بتائی، کہا کہ اس کا ایک تعلق جو وہ نظریے سے ہے، عقیدے سے ہے، اور ایک جو ہے وہ عمل سے ہے۔ اور یہ عقیدہ ہو تو اس کو بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اور عمل کو بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں تک بات، اب اگر یہ عقیدہ ان کی مرضی سے ہے تو اسلامی ہے، دینی ہے، اور ہمیں کسی کو سوال یا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری مرضی تو ہے نہیں، جن کی مرضی ہے، جن کا دین ہے، انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے، اور جنہوں نے ہمیں اپنا دین بتایا ہے، جس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ انہوں نے ہمیں توحید بتائی، انہوں نے ہمیں عدل کا بتایا، انہوں نے ہمیں امامت کا بتایا، انہوں نے ہمیں نبوت کا بتایا، انہوں نے ہمیں قیامت کا بتایا۔ اب اگر میں خدا کو محض عقل کے دلائل سے مانوں اور قرآن کو نہ مانوں تو خدا کو اپنا ایسا ماننا قبول، یہ ضروری ہے کہ اگر میں خدا کو مانوں تو وہ قرآن سے تائید ہو، یعنی زبان مصطفیٰ سے نکلنے والے الفاظ جب تک اس پہ مہر نہ لگائیں میرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور عمل کے اندر بھی یہی ہے کہ عمل بھی انہی کی طرف سے۔ بس اگر ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، یہ نبی کا کام ہے عقائد کو بیان کرنا، فروعات دین۔ امامت کا کام خدا کے دین کی حفاظت کرنا، امامت کا کام دین کی حفاظت کرنا ہے، اس کی تبیین و تبشیر کرنی ہے، تبیین کرنی ہے، اس کو واضح کرنا ہے،
جو بات نبی کیا کہنا چاہتے تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں، تو وہ پھر حدیث کی صورت میں ہمارے تک جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ بس عزیزان کرام، یہ کر عقیدہ بھی رسول خدا کی زبان سے میچ ہونا چاہیے، عمل بھی رسول خدا کی زبان سے میچ ہونا چاہیے۔ اب کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ فلاں عقیدے میں مضبوط ہے تو یہ کوئی تعریف نہیں کر رہا، کوئی اچھی بات نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدے میں خالی مضبوط ہونا اچھا نہیں ہے، بلکہ جب تک عمل نہ ہو عقیدے کا پتہ نہیں چلتا، اور جب تک عقیدہ نہ ہو عمل کا بھی پتہ، یہ دونوں آپس میں لازم ہو ملزوم ہے۔ ایک چیز جو مجلس میں بیان ہوتی ہے عام طور پر مکتب آل محمد میں، جو تبلیغ کا جو ذریعہ بن چکا ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ فضائل ہیں، یہ مسائل، یعنی مسائل یعنی فکری مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں۔ یہ دونوں کا کام کس نے کرنے ہیں؟ رسول خدا نے، اور رسول خدا نے ان دونوں کاموں کو کیا۔ اور فضائل اہل بیت بھی رسول خدا کی زبان سے جاری ہوئے، اور مسائل دین بھی رسول خدا کی زبان سے جاری ہوئے۔ فضائل جو ہیں وہ ہمارے عقیدے کو مضبوط بناتے ہیں، اور مسائل جو ہیں وہ ہمارے عمل کو مضبوط بناتے ہیں۔ صلوات۔ اب خدا کے رسول نے جو فضائل بیان کیے، ان فضائل کو پھر اعتراض ہم پہ نہ کریں، بلکہ اعتراض کریں پھر کس پہ؟ رسول پہ۔ اور رسول پہ جو بندہ اعتراض کرے وہ پھر اپنے آپ کو اسلام کے دائرہ سے باہر سمجھے گا پہلے، کیونکہ نبی پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب اگر نبی مسجد میں مسائل دین کو بیان کرتے ہیں تو فضائل دین کا میدان بھی مسجد ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کے رسول نے مسائل دین کو تو ممبر مسجد سے بیان کیا ہو، لیکن فضائل اہل بیت کو مسجد میں نہیں بلکہ سلمان کے کان میں بیان کیا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو مسلمانوں کی کتابوں میں دیکھ لیں، تمام مسلمانوں نے کہ شیعہ ہمیں بھی، میں نے عرض کیا کہ وسیع النظر ہونا چاہیے، ہمارے علاوہ بھی لوگ آل محمد کو مانتے بھی ہیں، ان کی شان میں کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ہم ٹھیکہ نہ لے لیں اپنی طرف لے کے اور دوسروں کو کہیں جی آپ نہیں تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ طرف، ہمیں بھی نہیں چاہیے۔ ساری کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ ایک دفعہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور مسائل دین بیان کرتے کرتے جب مسجد کے دروازے سے مدینہ العلم کا دروازہ کھلا تو آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، بات تو صرف منظر کشی کی ہوتی ہے، بات تو صرف سمجھنے کی ہوتی ہے۔ اور فضائل میں بھی یہ ظلم ہوتا ہے کہ اگر آدھا بیان کیا جائے، اور آدھا فضائل کا مطلب یہ نہیں کہ فضائل پورا نہیں بیان، فضائل بیان کیا لیکن اس فضیلت کا ہدف نہ بیان کیا جائے، اور اتنی آدھی بات پر اگر آپ خوش ہو جائیں تو آپ نے نقصان کیا ہے، کیونکہ آپ کو آدھی بات کا علم پتہ چلا۔ جب رسول خدا نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو بصیرت والے بھی تو سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، تو سارے اصحاب بھی ایک جیسے، جب سارے انبیاء ایک جیسے نہیں ہیں، سارے اوصیاء بھی ایک جیسے نہیں ہیں، بالاخرے وہ ایک باپ بیٹے کا فرق تو موجود ہے نا۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ آل محمد یہ سارے ایک جیسے ہیں، وہ اپنی جگہ پر کہ ان کی خلقت نوری ایک ہے، لیکن باپ بیٹے کا رتبہ اور درجہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے نا، تو وہ بھی برابر، مومن بھی برابر نہیں، مسلمان بھی برابر نہیں، معرفت کے اعتبار سے تو اصحاب بھی برابر نہیں۔ یہ خدا نہ خاصہ کسی کی توہین نہیں ہے، عین حقیقت ہے۔ ایک بندے نے سوال کر ڈالا، بصیرت والے نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات علی ہمارے درمیان ہوتے ہیں، بعض اوقات علی ہمارے درمیان نہیں ہوتے،
اور اگر یہ عبادت صرف اسی لیے ہوتی کہ جب علی کو کوئی دیکھے تو عبادت کرے، تو پھر یہ حدیث سے ہمیں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس عبادت میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ صلوات جتنی گرمی ہے مجھے اجازت دیجیے کہ صلوات توجہ فرما رہے ہیں۔ کہا کہ جی اگر ہمارے درمیان علی ہے ہی نہیں، ہم علی کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم اس شہر میں نہیں ہیں، پھر تو اس کا مطلب یہ کہ چند اصحاب کے لیے یہ دلیل ہے، اور نبی کی بات چند اصحاب کے لیے نہیں قیامت تک ہوتی ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کے زمانے میں ایک علی ہے تو قیامت کے آنے سے پہلے تک بھی ایک علی کو ہونا چاہیے، پھر نبی کی بات صادق رہے گی اور پھر نبی کی بات قیامت تک رہے گی۔ لہذا آج کے زمانے میں بھی ایک علی موجود ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کیا نظر و علاوہ ہے، تو جب علی کا وجود ظاہری بھی لوگوں کے سامنے تھا تو بہت سے لوگ جو اس وقت علی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے 24 گھنٹے تو وہ علی کے ساتھ نہیں ہوتے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ٹائم وہ زیارت کر سکتے ہیں، کسی ٹائم وہ زیارت نہیں کر سکتے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ یہ علی کی شان کیا ہوئی؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں، ذکر علی یہ عبادت، اگر علی تمہارے درمیان موجود نہ ہو تو علی کا ذکر کر لیں تو یہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ اب بصیرت والے جن کی نگاہ دور تک جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دنیا ہے، دارالامکان ہے، پتہ نہیں کل حالات کیسے آ جائیں کہ ہمیں ذکر علی نہ کرنے دیا جائے تو پھر ہم اس عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور تاریخ میں ایسا ہوا، اور تاریخ بھری پڑی ہے کہ ذکر علی پہ پابندی لگی، اور آج بھی ذکر علی کرنے کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے مسلم کنٹری میں، وہ ملک جس کی تاریخ پیدائش بھی 14 ہے، یہ جو کل ہے نا، دیکھیں 14 میں 5 بھی ہیں، 12 بھی ہیں اور 14 بھی ہیں، جو ان کے نام کے صدقے میں خدا ہمیں عطا کرتا ہے، وہاں پہ بھی اجازت لینا پڑتی ہے۔ تو ذکر والے نے کہا کہ نہیں، پھر رسول خدا نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے اگر ایسے حالات ہو جائیں تو حب علی، علی کی محبت عبادت ہے۔ اب سوال کرنے والے کا سوال تو تقریباً ختم ہو گیا، اب آگے وہ کیا کرے؟ تو رسول نے کہا کہ اب میں ایک ایسا جواب اور دے دوں کہ جس کے بعد پھر کسی کو قیامت تک سوال کرنے کی ضرورت ہی، یہ علم یعنی بدینہ العلم پھر یہی بات کرے گا نا، جب وہ ایک بات کرے گا تو پھر قیامت تک اس کے اوپر سوال نہیں کر سکتا۔ کہا اب اس کے بعد بس کرو، یہاں تک تو تمہاری معرفت تھی، اب میں اپنی معرفت کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، حب علی روح العبادہ، علی کی محبت عبادتوں کی روح ہے۔ اور روح کا میں نے پھر عرض کیا، یہ شروع والے الفاظ گم کرنے والے نہیں ہیں، یہ ہر مجلس پہ ہر لمحہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے اور یاد رہنے چاہیے کہ روح کا اور جسم کا تعلق کیا ہے۔ یہ جو ہمارے چہرے شاداب ہیں، یہ جو ہم واہ واہ کر رہے ہیں، یہ جو ہم مسرور ہیں، یہ جو ہمارے اندر خون کی گردش جاری و ساری ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ اس روح کی وجہ سے ہے، وگرنہ یہی ہاتھ، یہی آنکھ، یہی پاؤں، یہی اعضاء و جوارے جب روح نکل جائے تو بندہ بندے سے میت ہو جاتا ہے، اس کا نام ہی ختم، اس کی کاسٹ ہی ختم، وہ جو کچھ بھی ہے کہتے ہیں یہ میت پڑا ہوا۔ پہلے چودھری صاحب تھے، شاہ صاحب تھے، آغا صاحب تھے، میں کہتے رہنے کے سالی ماری جا رہے ہیں، ورزی بھی مرتے ہیں، سمجھ آئی نا، مولانا صاحب تھے، اب کیا ہے میت ہے۔ تو جب روح نکل جائے تو بندہ میت ہو جاتا ہے، اور جب میت روح نکلنے کے بعد ایسے ہی پڑی رہے تو پھر الامان والحفیظ اتنی
شدید تعفن اور بدبو آتی ہے. اسی لیے اب ہر ایک کی اپنی معرفت ہے. کوئی جلا دیتا ہے، کوئی دفنا دیتا ہے، تاکہ وہ جو بدبو ہے وہ نہ آئے. یعنی انسان اتنے خود غرض بھی ہے کہ اپنی حالات اور انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے اس بندے کو پھر کیا کرتے ہیں، مٹی میں، ہمارے پڑوسی تو پھر جلا دیتے ہیں کہ راکھ بنا کے وہ بھی گنگا میں بہا دیتے ہیں. صلوات پڑھیے گا. تو عبادت کی روح کو علی کی محبت سے تشبیہ دے کر رسول خدا نے تمام عبادت گزاروں کو قیامت تک بتا دیا کہ عبادت وہی خوشبو والی ہوگی جس میں علی کی محبت شامل ہے. اور اگر علی کی محبت نہیں ہے تو اس عبادت کو عبادت نہیں بلکہ میت کہیں گے کہ جس سے بدبو آ رہی. عزیزاں کرام یہ کر اب جب عبادت کی بات ہے نا تو عبادت کی بات آئے گی تو عبادت میں اگر اخلاص نہ ہو تو عبادت نہیں ہے. یعنی آپ عبادت میں عبادت صرف خدا کے لیے ہے. بھئی ہم آل محمد کو جو خوش کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں خوش کرتے کہ وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، بلکہ ہمیں خدا نے کہا ہے کہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو ان کو خوش کرو. ہم خدا کو جب وہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، مبرہ ہے، ہم اسے کیسے خوش کریں؟ یہ نقص اس کا نہیں ہمارا ہے. اس نے ہم پہ فضل کیا اور ایسے بندے اپنے بندے بھیج دیے کہ کہا اگر تم ان کے پیچھے چل پڑو گے تو سمجھنا میرے پیچھے چل رہے ہو. جب یہ شرط نہیں ہے، یہ خدا کے لیے ہے. لیکن اگر ہم عبادت میں ریا لے آئے اور اس میں بندوں کو شامل کر لیں کہ مجلس ایسے پڑھوں کہ بندے خوش ہو جائیں تو خدا کہے گا پھر ٹھیک ہے بندوں سے اجر لے. اور بندے آج کل اس بات پہ عمل کرتے ہیں، وہ بندوں سے اجر لے بھی لیتے ہیں، مکا بھی لیتے ہیں، کوئی مشکل بھی قیامت کے دن دیکھا جائے گا. ہمیں تو آج ہی چاہیے نا. اب خدا نے کہا تنقید نہیں ہے، میں صرف بات کر رہا ہوں اور باتوں میں بات ہو جائے تو کوئی حرج بھی کسی سے یہ نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ اگر میرے لیے ہے تو اجر میں دوں گا اور اگر میرے لیے نہیں ہے اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے. ہم اس گاڑی میں جس میں بیٹھتے ہیں اسی کو پیسہ دیتے ہیں، وہی ہمیں سفر میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. جس دکاندار کو پیسے دیتے ہیں وہ چیز دیتا ہے. جس کو یہ نہیں ہوگا کہ پیسے آپ ایک اور سے دیں، چیز آپ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو خدا کہے گا ایٹے بھی پاگل اور مجھے کملے نہ بنے. آپ دنیا میں ایسا کرتے تھے کہ جس کے لیے کام کرتے تھے اس سے اجر لیتے تھے، جس کی نوکری کرتے تھے اس سے تنخواہ لیتے تھے، جس کے لیے عبادت کی ہے اس سے اجر لے لو. اچھا کچھ بندے، میں نے اب کہا کہ کچھ بندے سمجھدار ہوتے ہیں، کہتے پتہ نہیں قیامت کب ہوگی نہیں ہوگی، ہم نے یہیں پہ اپنے مال کو حساب کو صاف کر لیں، ادھار رکھنے کی ضرورت نہیں. میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے اب فارغ کریں، میں نے اتنے پہ آنا ہے. اور لوگ ظاہر ہے کہ پھر سودا ہے، یہ پھر تجارت ہے، دنیا کی تجارت ہے. آپ نے پیسے لے کے چیز دی ہے تو پھر آپ کا حق ہے کہ بات بھی ایسا ہی کریں. لیکن خدا کے لیے عبادت نہیں ہے. پھر عبادت اگر خدا کے لیے تو خدا کے لیے. عزیزاں گرامی کر اب میں ایک نقطہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو آج ختم کروں چونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو اور یہ نقطہ ضروری ہے. ان عبادتوں کی قدر کیجیے اور اگر یہ قدر نہیں کریں گے نا تو نقصان ہمارا اپنا ہوگا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے. امام خمینی کا آپ نے نام سنا؟ اور وہ بندہ ہے کہ جس نے اس دور کے اندر شیعت کا علم، اور تاریخ اسلام میں آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کی تاریخ میں بھی دیکھ لیں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی آج تک کی تاریخ میں اتنی لمبی حکومت نہیں آئی ہے. خدا نے اختیار دی. ان کا
اپنا امام بارگاہ تھا کہ جہاں پہ ایک بزرگ عالم دین پڑھتے تھے اور مشہور و معروف بھی تھے. ظاہر ہے جو بندہ زیادہ پڑھے گا، اچھا پڑھے گا، لوگ اس کی قدر کریں گے، بلائیں گے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ عاشور کا دن ہے، اور ظاہر ہے جو عاشور کا دن مسائلی بندہ ہو، معروف بندہ ہو، تو ہر بندہ پکڑ کے کہے گا کہ آپ میری مجلس پڑھیں، میری طرف آئیں، میری طرف آئیں. 4-5 مجلسیں تو عام بندہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ جب ایک مجلس پڑھ کے نکلے تو آگے نا محلے کے جو بچے تھے انہوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا کہ آغا آپ بڑے بڑوں کی تو مجلسیں پڑھتے ہیں، اب بڑے بڑوں کی جو مجلسیں، ہم نے بھی ایک چھوٹا سا اہتمام کیا ہے، ہماری بھی مجلس آگے پڑھیں. اب یہ گھڑی کو بھی دیکھیں، شیڈیول کو بھی دیکھیں، اور بقول ڈائری کو بھی دیکھیں کہ کہاں کہاں کی بکنگ ہوئی پڑی ہے اور وعدہ ہوا پڑا ہے. لیکن انہوں نے سوال ایسا کر دیا کہ بڑے بڑوں کی پڑھتے ہیں، ہماری بھی پڑھیں. کہا چلو بچوں چلتے ہیں. انہوں نے بھی کہیں پہ اپنے بچوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، مجلس پڑھی. اب ظاہر ہے کہ جتنی بھی مجلس پڑھی، جیسے بھی مجلس پڑھی، لیکن یہ تھا کہ یار اب مجھے آگے بھی پہنچنا ہے اور پڑھنی مجلس ہی ہے. بات دیکھیے گا، کہیں پہ نیت خراب نہیں ہو رہی، اخلاص میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی، آگے بھی پڑھنا ہے. انہوں نے کہا نہیں، بعد میں تبرک آ گیا. ایران میں ہوتا چائے بھی پلا دیتے تو تبرک ہوتا. اچھا وہ چائے جب آگا آئے تھے تو بتائی، انہوں نے 20 منٹ تقریر کی تو چائے ہو گئی ٹھنڈی. اچھا وہاں پہ ویسے بھی سردی ہوتی ہے، چائے ٹھنڈی، اور ٹھنڈی چائے پینا واقعی ایک مشکل کام ہے. آگا نے جو ہی منہ لگایا ان کا، دیکھو یہ بڑا مسئلہ بن گیا. ایک تو میں جانا چاہتا تھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ چائے پیئے، باقی جب تک ختم نہ ہو ان کی چائے بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ خیال کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی موقع ملے یا کوئی ایسا ہو کہ یہ چائے گر جائے اور مجھے یہ پینی نہ پڑے. باتوں باتوں میں ایسے رکھی اور ہاتھ ہلایا، کپ نیچے گر گیا. اچھا خدا آپ چائے ختم. بچے بھی خوش ہو گئے، چلیں پیئیں اور پینے. نہیں میں جا رہا ہوں، مجھے آگے پہنچنا ہے. وہ سارا دن کی مجلسیں پڑھ کے رات کو جب تھکے ہارے سوئے، عزیزان گرامی، رات کو حضرت فاطمہ زہرا خواب میں آئی. ان کا نام آقا کوثری تھا. کہا اے کوثری، یہ جو تو نے دن میں 12 مجلسیں بھی اگر پڑھی ہے نا، تیری صرف ایک مجلس ہماری بارگاہ میں قبول ہوئی. اب بندہ جو خلوص سے پڑھے کہ 12 مجلسوں میں سے یا 5 مجلسوں میں سے جتنے بھی میں نے پڑھی ہیں، تسلی تو ہوگی، قبول ہوئی، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا. اور پھر کہا تو میں بتاؤں کہ تمہاری کون سی مجلس قبول ہوئی؟ وہ جو تم نے بچوں میں جا کے پڑھی. اور پھر فرمایا اے کوثری، تو نے وہ چائے کیوں نہیں پی؟ وہ چائے میں نے بنائی تھی. یہ تبرک کی حرمت ہے عزیزان گرامی. ایک قدر، اب مجلس کو بڑا یا چھوٹا نہ سمجھیں، تبرک کو بڑا یا چھوٹا نہ سمجھیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کسی تبرک کو معمولی سمجھ کے ترک کریں اور وہی قبولیت والا. اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں نا، اور میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ ہمیں کئی دفعہ، یعنی جب بندہ کھاتا ہے، کسی نے اچھی چیز دی تو ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائیو، جس چیز پہ نام حسین آ جاتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. جبکہ ہم کو نظر ہے نا، لیکن اس وقت ہمارے اوپر عزادار کا ٹائٹل ہے، اور عزادار کا ٹائٹل جس پہ لگ جاتا ہے پھر، اور حکمدار کا ٹائٹل جس پہ لگ جاتا ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی حبوں کا تقوی والایمان، تیری محبت جو ہے وہ تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے. وہ بغضوں کا کفر و نفاق، اور تیری محبت جو ہے، تیری بغض جو ہے، وہ اس سے بغض، اور تیری دشمنی جو ہے وہ کفر اور نفاق ہے. اور پھر فرمایا کہ یا علی تیری محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے کہ جس طرح
لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب کھا جانے کا مراد کیا ہے؟ عزیزان گرامی، رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں محبت ہوگی پھر وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا، وہ گناہ کی طرف رغبت نہیں رکھے گا۔ یہ حب علی گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کے دل میں ہو تو پھر گناہ کی طرف وہ عمدن اور قصدن نہیں جاتا۔ اور پھر انہی اقدار کو اور اسی اخلاص کو، کربلا معمولی چیز نہیں ہے، کربلا افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ دین افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ وہ ایک نہ جانے دوست تھے، میں نے کسی سے یہ بات سنی اور بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا جی ہیر رانجھا افسانہ تھا، ہم نے حقیقت بنا دیا، اور کربلا حقیقت تھی، ہم نے اسے افسانہ بنا دیا۔ اب ہم عبادت میں بھی اس طرح سے آتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے بیان کرے کہ ہم خوش ہو جائیں، یعنی فن آ گیا نا بیچ میں، اور مسائب بھی اس طرح سے پیش کیے جائیں کہ ہماری دھاڑے مار کے ہم بھائی دین میں فنکاری، دین حقیقت کا نام۔ فنکاری بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا مقام اپنا ہے، دین میں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اخلاص جو ہے اس کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ کربلا میں جو اسلامی اصول ہیں ان کی معراج کا نام کربلا ہے۔ اور ایک نہیں، جو بھی کربلا میں ہے۔ اور پھر آج جس بی بی کا ہم قرصہ جسے دے رہے ہیں وہ ام المصائب، وہ شریکت الحسین ہے۔ ان کے اخلاص میں کوئی تصور کیا جا سکتا؟ حسین سے محبت جو ہے اس بی بی کے خون میں بسی، اور اتنی بسی ہوئی ہے، اور کربلا کی مائیں یہ ساری، یعنی جو بھی حسینی ہو جاتا ہے پھر اس کے خون میں اس کا خون نہیں، حسین کا خون دوڑتا ہے۔ بس ہزاروں یہ بی بی جب اپنے گھر سے اجازت لے کے آئی تھی اور جناب عبداللہ کے گھر میں جب گئی، کہا کہ حسین کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، اور جناب عبداللہ نے بھی کہا کہ میں ایک شرط کا پابند ہوں، میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ جب نکلنے لگی نا تو ایک ماں کی چادر کو اٹھایا اور دو اپنے بچوں کے پیراہن اٹھائے۔ جناب مسلم نے، جناب عبداللہ نے پوچھا کہ زینب کیا اٹھایا ہے؟ کہا ایک میں نے اپنے ماں کی چادر کو لیا ہے، اور پھر آخر ماں ہوں نا، سفر پہ جا رہی ہوں، جب بچوں کی یاد آئے گی تو ان کی قمیضیں دیکھ لوں گی۔ بچوں کو چھوڑ کے آ گئی، لیکن جناب عبداللہ، بعد میں روایات مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہیں، جناب عبداللہ ایک مرتبہ خود بیماری کی حالت میں بھی، ضعیفی کی حالت میں بھی، ایک مرتبہ اس قافلے کے پیچھے نکلتے ہیں، اور یہ ابھی تنعیم کی منزل پہ پہنچے ہیں کہ وہاں پہ جناب عباس نے کہا کہ قافلے کو روکا جائے، لگتا ہے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ جب آئے تو جناب عبداللہ کے دو بیٹے ہیں ساتھ، اور پھر امام حسین کے پاس آئے، کہا میں زینب سے بات کر سکتا ہوں؟ آداب دیکھیے نا۔ جناب حسین نے کہا کہ عبداللہ بھائی آپ ان کے شوہر ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، آپ بات کریں۔ ابھی جب جناب زینب کے خیمہ کے پاس پہنچے ہیں، جناب زینب نے یہ محسوس کیا کہ شاید
کوئی اور رکاوٹ نہ ڈال رہے ہو. کہا ہے عبداللہ تو نے کہا تو نے مجھے اجازت دی تھی نا, اب اگر تو مجھے روکنا چاہے گا زینب تیری حکم عدولی نہیں کرے گی, لیکن زینب جیتے جی تو لے کے نہیں جائے گا. کہا ہے علی کی بیٹی میں تجھے روکنے کے لیے نہیں آیا, مجھے اس سفر کا اندازہ ہو گیا ہے کہ تو جس سفر پہ جا رہی ہے اگر تیرے بھائی پہ قربانی کا, تیرے بھائی پہ مشکل کا وقت آ جائے تو میں اپنے 2 بیٹے لے کے آیا ہوں, ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا, ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا. یہ سن کے جناب زینب کو راحت ہوئی کہ اب میرے پاس وہ جو میری چیل جھولی تھی, میرا دامن خالی تھا, اب میرے پاس 2 بیٹے ہیں. اور کربلا کی یہ وہ ماں ہے کہ لوگوں کے پاس ایک بیٹا ہے, اس ماں کے پاس 2 بیٹے ہیں, لیکن بھائی کی محبت اور حسین سے محبت ایسی ہے کہ اپنے بیٹوں کو ٹھیک طرح سے پیار نہیں کرتی. کہا کہ تم میرے بیٹے نہیں حسین کا صدقہ ہو, میں تم سے اس طرح سے محبت بھی نہیں کر سکتی, یعنی اظہار محبت نہیں کروں گی. بس عزادارو جب عاشور کا رات آ گئی, عاشور کا جب رات آئی یہ طے پایا کہ کل ہر ایک نے قربانی دینا ہے. جناب زینب اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا رہی ہے کہ جس طرح ہر ماں اپنی قربانی کو سمجھا رہی ہے. یہ بی بی کہتی ہے اے اونو محمد یہ دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو, جعفر طیار کے پوتے ہو, کل جب تمہیں جنگ کا موقع ملے تو پھر تم نے ثابت کرنا ہے کہ تمہاری تلوار کیسے چلتی ہے. بس عزادارو جب عاشور کا دن آ گیا, یہ بچے کہ جن کی عمر 9 اور 11 سال ہے یہ اپنے ماموں کے سامنے اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے قد کو بڑھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ماموں ہمیں اجازت دے. بس بالآخر اجازت ملی. ماں نے رات کو یہ نصیحت کی تھی کہ ایک لڑنا اس طرح سے ہے کہ لوگوں کو علی کی ذوالفقار یاد آ جائے, جعفر طیار کی جنگ یاد آ جائے, اور پھر اگر تم نے فرات پہ جا بھی چلے بھی گئے تو دیکھو پانی نہ پینا. اکبر نے پانی نہیں پیا, اصغر نے پانی نہیں پیا. اور پھر خیال رکھنا تمہارا حملہ جو ہے نا وہ عمر ابن سعد کے لشکر پہ ہونا, خیمہ پہ ہونا چاہیے. بس عزادارو یہ دونوں بھائی جب اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے, رات کو منصوبہ بندی کرنی تھی. ایک بھائی نے کہا میں میمنے سے جاؤں گا, دوسرے نے کہا میں دوسری طرف سے جاؤں گا, اور پھر ہم حملہ کریں گے. قلب لشکر میں جب یہ علی کا نواسا اور جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے تھے, ایک مرتبہ عمر ابن سعد کو یہ خطرہ محسوس ہوا, کہتا ہے ارے پوری فوج ان بچوں پہ حملہ کرے. بس عزادارو جب انہوں نے حملہ کیا اور دونوں جب بچے زین سے زمین پہ آئے, آخری سلام اپنے ماہو کو کیا. امام حسین جب دونوں جوانوں کی لاشیں مقتل میں لے کے آئے, جناب زینب کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے آ گئے ہیں. روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں, ایسے بھی پڑھا جاتا ہے. جناب زینب نے کہا میں ان پہ روؤں گی نہیں, انہوں نے حق ادا کیا ہے, یہ میرے حسین کا صدقہ. اللہ